أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد میں ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرمائی اور فرمایا جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی، جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی، وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ وہاں کام کیا آئے گا؟ آپ کے اپنے اعمال۔ امام الانبیاء نے فرمایا نا کہ اللہ کا حکم ہے اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو، اندھیروں کی نماز کون سی؟ فجر اور عشاء۔ اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری دے دو۔ قیامت کے دن کوئی اندھیرا ان کے قریب۔ نبی نے فرمایا جو 5 وقت اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان، دلیل اور نجات ہوگی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، کبھی شعیب اختر کی بولنگ پہ نماز چھوڑ دی، کبھی شاہد افریدی کی بیٹنگ پہ نماز چھوڑ دی، کبھی کرکٹ میچ پہ، کبھی ڈرامے پہ، کبھی فلموں پہ، کبھی ٹیلی فون پہ گپے مارتے ہوئے، جی ٹھیک ہے نماز تے ہو رہی لیکن پاکستان تو کال آئی سی، یہ نماز تک مر جائے گا، دوبارہ نہیں کر سکتا، سلام پھیرنے کے بعد پھر اس سے بات کر لینا۔ نماز ہو رہی ہے اور یہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا ٹیلی فون پہ گپے مار رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ یہ برہان بنے گی، نہ نور ہوگا، نہ قیامت کے دن نجات ہوگی۔ اور وہ قیامت کے دن ہوگا کہاں؟ نماز کا تارک ہوگا کہاں؟ کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، شاہ صاحب کی بات نہیں، پیر صاحب کی گال نہیں، یہ ان کی بات ہے جن کی زبان مبارک شریعت کی بات اس وقت بتایا کرتی تھی جب آسمان والا حکم دیا کرتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ کائنات کا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، امام الانبیاء رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اور وہ فرما رہے ہیں نماز کا تارک، نماز کو چھوڑنے والا، 5 وقت کی نماز کی حفاظت نہ کرنے والا، قیامت کے دن قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث بیان کر کے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں تاریک نماز کا خاص طور پہ ان 4 آدمیوں کے ساتھ ذکر کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ چاروں کفر کے سردار ہیں۔ فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف، یہ چاروں کفر کے سردار ہیں، اور جو نماز کا تارک ہے قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ اگر تاریک نماز کیوں نماز چھوڑ رہا ہے؟ مال کی وجہ سے۔ اجی نماز تے وہ غریب لوگ پڑھ دینے، ساڈا تے ماشاءاللہ چنگا بڑا کاروبار ہے، اللہ دا بڑا رحم ساڈے تے، نماز غریب پڑھتے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ دا بڑا کرم ہے۔ کوئی مشہور واقعہ ہے، ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے آیا تو شیخ محسنی مکہ کے بہت بڑے قاری ہیں اور بہت روتے ہیں اللہ کے سامنے، اس کے پیچھے اس نے نماز پڑھی۔ اب وہ شیخ محسنی خوب رو رہے تھے، اللہ کو یاد کر کے، قرآن کی آیات پڑھ کے، وہ بھی پیچھے کھڑا روتا رہا۔ جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا تو بڑی بڑی ہوٹل، بڑی بڑی بلڈنگیں، ان پہ لکھا ہوا مجموعہ محسنی کہ یہ محسنی کی بلڈنگ ہے۔ تو کہنے لگا یہ اسی امام صاحب کی بلڈنگ ہے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی؟ کہا ہاں اسی کی بلڈنگ ہے۔ کہا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ کہا پھر انہاں کیوں روندا سی؟ ایڈی وڈی بلڈنگ تے ہے تے ہور انہیں رب کول کی لینا؟ مال کی وجہ سے نماز کو ترک کرنے والے، نماز اس کے درمیان اس کا مال حائل ہے۔ اگر مسجد میں چلا گیا، میں اتنا بڑا آدمی، مجھے ایک غریب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، میری شان چھوٹی ہو جائے گی۔ اگر وہ مال کی وجہ سے نماز کو ترک کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر بادشاہی کی وجہ سے، حکمرانی کی وجہ سے وہ نماز کو ترک کرتا ہے تو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو اس لیے نماز کا تارک ہے کہ سرکاری ڈیوٹی، اس کو اپنے آفس میں جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، ایسے شخص کا شمار قیامت کے دن حامان کے ساتھ، جو اپنی مملکت کا وزیر تھا، اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی تجارتی مجبوریوں کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، اس کا شمار عرب کے تاجر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نماز کا تارک
قیامت کے دن شفاعت سے محروم رہے گا. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتی مجرموں سے سوال کریں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. ما سلککم فی سقر. اس جہنم کی وادی میں تم کیوں آئے؟ تمہارا شمار اہل نار میں کیوں ہوا؟ جہنمیوں کا جواب سنیے. قرآن کی آیات پہ اگر ایمان اور یقین ہے تو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ان آیات کو سن کر آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے عہد کرو کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. ما سلککم فی سقر. جہنم میں کیوں آئے؟ پہلا جواب اہل نار کا، لم نک من المصلین. ہم بے نماز تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کے تارک تھے. تم فی سقر، اس جہنم کا ایندھن کیوں بنے ہو؟ پہلا جواب لم نک من المصلین. ہم بے نماز تھے، ہم نمازی نہیں تھے. اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ، فضول گو کے ساتھ، گپے ہانکنے والوں کے ساتھ ہم بھی گپے ہانکا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اور ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا. جدو اکھا دے سامنے آ جائے گا پھر لتر اندے پہن گے کہ واپس کسی نے آن دینا. ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. آوازیں لگائیں گے اللہ. دنیا میں تو کہا کرتے تھے اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا. کون مرے گا کون اٹھے گا؟ مولویوں نو سوائے ڈرام تو کم ہی کوئی نہیں. لیکن اب یقین آ گیا. اب سرنا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، کانوں سے سن چکے ہیں. فرجعنا، ایک چانس، ایک سپلیمنٹری، ایک موقع، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے. نعمل صالحا. اذان ہوندے مسیتے جاواں گے لیکن وہاں سے واپسی. كنا نكذب بيوم الدين. ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت کی گھڑی بھی کوئی آنے والی ہے. حتی اتانا الیقین. یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ گھیرا. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. مالک فرماتا ہے یہ بے نماز، یہ جہنم میں چلنے والے شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے. امام الانبیاء کی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی. گناہگار مسلمان جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے. لیکن یہ بے نماز جو جہنم میں ہے ان کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں. کیوں؟ ان کے ساتھ ایک اور حال کیا ہونے والا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کے دن مالک اپنی پنڈلی عیا کرے گا جیسے اس رب کی شان ہے، جیسے اس کے لیے لائق ہے. اور وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ. سجدوں کے لیے ان کو پکارا جائے گا. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. یہ قیامت کے دن رب کے سامنے سجدہ کرنے کی طاقت نہیں پائیں گے. جس نے اس دھرتی پہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہ جھکایا وہ قیامت کے دن بھی سجدہ ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی. وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو گر جائیں گے لیکن انہیں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی. سجدے کی توفیق صرف اسی کو ملے گی جس نے اس دھرتی پہ دنیا میں سجدہ کیا ہوگا. اور سجدہ کس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے کیا ہوگا. اللہ کے لیے کیا جانے والا ایک سجدہ کائنات کی ہر دھرتی سے، ہر درگاہ سے، ہر دربار سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے. جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے لیے سجدے کیے، نمازیں پڑھی، وہ قیامت کے دن سجدے کریں گے. اور جنہوں نے اس دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدے نہ کیے وہ قیامت کے دن سجدے نہ کر سکیں گے. ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت طاری ہوگی